اللہ پاک ان کو آزماتا ہے جن کو وہ قریب لانا چاہتا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے اللہ پاک دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں لیکن سمجھنے والا اللہ پاک کے سوا کوئی بھی نہیں۔ بے شک اللہ رب العزت جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ اللہ پاک کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ جب زندگی عارضی ہے تو پھر بھلا مشکلات اور آزمائشیں مستقل کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ پاک پر یقین رکھیں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہیں۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ اگر بات کہنے سے پہلے ایک بار سوچا جائے کہ میری ہر بات کو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو ہمیں بہت ساری باتیں کہنے اور کرامن کاتبین کو اسے لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایک ماں سے جب بچہ کہیں چھوٹ جائے تو کتنی تڑپتی ہے، پھر اللہ رب العزت تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دو کہ میرا پاک رب بھی مجھے قیامت کے دن اسی طرح معاف فرمائے گا۔ وہ ذات جو سب کچھ بدل سکتی ہے، وہ تیرا غم بھی خوشی میں بدل دے گی۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جس کو چن لیتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں چاہتا، اور ایسے انسان کا اللہ پاک کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔